بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا لنفسه أو من قلبه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما۔ حضرات و حاضرین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، یہ انسان اگر صدق دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے، جو کچھ اس کے اندر مالک کائنات نے بیان فرمایا ہے وہی عقیدہ بھی رکھتا ہے، تو پھر یہ چند کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی بہت قدر کرتا ہے اور بڑی ہی عزت سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ معمولی اس کی وضاحت اس کے اندر بیان جو ہوا ہے وہ عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کو انسان ایک مانتا ہو، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو، توحید ربوبیت میں بھی، توحید الوہیت میں بھی اور توحید اسماء و صفات میں۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے، یعنی توحید کی موٹی تین قسمیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال میں اکیلا ہے، جتنے افعال ہیں اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ افعال سے مراد کون سے افعال؟ سورج طلوع کرنا، سورج کو غروب کر دینا، ستاروں کو چمکانا، چاند کو طلوع کرنا، چاند کو غروب کر دینا، کسی کو رزق زیادہ دینا، کسی کو رزق نہ دینا، اولاد دینا، کسی کو اولاد نہ دینا، اولاد سے محروم رکھنا، بیٹے دے دینا یا بیٹیاں دے دینا، کسی کو بیٹے کسی کو بیٹیاں، یہ سارے نظام جو چلا رہا ہے، بارش کا برسا دینا، بارشیں بند کر دینا، جب ضرورت پڑے تو بارش نہ برسانا یا ضرورت سے زائد بارش برسا دینا، یہ سارے کے سارے افعال جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ صرف اور صرف کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ ایک ہے، جس چیز کو عبادت کہیں گے وہ صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا مانگنا، جانور ذبح کرنا، الغرض جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، ان کو اسی طرح ماننا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اسماء حسنی ہیں، جو اس کے اندر معنی بیان ہوا ہے اس کو اسی طرح تسلیم کر لیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب اس کو تعویل بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے، بس جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ اب اس میں اللہ کیسے سنتا ہے یہ سوال نہیں ہوگا، اللہ کی جیسے شان کے لائق ہے اللہ سنتا ہے۔ اللہ کیسے بولتا ہے یہ سوال نہیں کریں گے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ بولتا ہے۔ مانتے جائیں گے جو صفات اسماء اللہ تعالیٰ کی ہیں، صفات جس قدر ہیں اسی طرح مانتے جائیں گے، اس میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ مثلا
نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہی مانا کیا جائے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ مانا نہیں ہوگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ مانا کرنے والے تعویل کرتے ہیں، ہاتھ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ. ہاتھ کا ترجمہ کرنے سے تشبیہ نہیں لازم آتی. کیوں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ کا اسی طرح کا ہاتھ ہے. اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ اگر قرآن میں آ جائے تو مان لو کہ اللہ کی پنڈلی ہے، لیکن آگے کوئی سوال نہیں. اللہ کی 5 انگلیوں کا تذکرہ صحیح بخاری میں آ جائے تو مان لو اسی طرح کہ اللہ کی 5 انگلیاں ہیں. جس طرح اس کی شان کے لائق ہے رب کی انگلیاں اسی طرح ہیں. ہر صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اسی طرح تسلیم کرو جس طرح رب نے بیان کر دی قرآن میں یا نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کر. تشبیہ نہیں، تعویل نہیں. اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. یہ تینوں اقسام مضبوط کر کے پھر بندہ اگر پڑھتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، راستے صاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ انعامات میں شامل کرتا ہے کہ توحید کی تمام اقسام کے اندر یہ انسان سونے کی طرح چمک رہا ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی خرابی نہیں. پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، بار بار ان کلمات کو ادا کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت نمبر 3293 نمبر روایت میں آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو بار بار پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بتا ایک دن کے اندر 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرے گا. ایک دن میں صرف 100 بار، 10 منٹ لگتے ہیں، 100 بار ان کلمات کو پڑھے. کون سے کلمات؟ آپ پھر یاد رکھیں ان کو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صرف ایک تسبیح جو ہے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا بندوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنے انعامات سے نوازے گا؟ 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے پر نشاور کریں گے. کون سے 5 انعامات ہیں؟ فرمایا پہلا انعام اس بندے پر یہ ہوتا ہے اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جیسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس بندے کو بھی دیا جاتا ہے. دوسرا انعام اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکی جو ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے. تیسرا انعام اس کے نامہ اعمال میں 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. چوتھا انعام یہ ہوتا ہے جس ٹائم اس نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پورا کر لیا اس وقت سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. پانچواں اور آخری فائدہ ان کلمات کو ادا کرنے کا توحید ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں مضبوط ہے، خرابیاں نہیں ہیں. پانچواں انعام اور فائدہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت میں یہ بندہ آئے گا.
نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا بھی کوئی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، یہ پڑھتے ہو؟ مسلمان ہو یا نہیں؟ یہ سوال کیا تو اس بندے نے آگے سے جواب میں ہاں یا نہ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا نبی علیہ السلام پر سوال کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یا کہتا کہ میں نہیں پڑھتا، نہیں بلکہ سوال کر دیا۔ سوال یہ کیا اور تنزیہ سوال کیا کہ یہ کلمہ جو مجھے آپ پوچھ رہے ہیں عقیدہ توحید کے بارے میں، تو کیا کوئی اور بھی ہے جو کلمہ پڑھتا ہو؟ اس کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں سے ہٹ کر بھی کوئی ہے، انسانوں سے ہٹ کر کوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھے اور اس عقیدے کی گواہی دے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس عقیدے پر کوئی اور بول سکتا ہے؟ سید عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وادی کے طرف اس ٹائم کھڑے تھے، اس وادی کے دوسرے کنارے پر ایک دیگر کا درخت لگا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس دیگر کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا ہادی حصہ یہ عقیدہ تو اتنا مضبوط ترین عقیدہ ہے، اس کے اندر ایسی زبردست قسم کی سچائی موجود ہے، انسان تو انسان رہے، اے بندے وادی کے دوسرے کنارے پر لگا ہوا دیگر کا درخت بھی بول کر کہے گا کہ رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا، دیگر کا درخت بھی بولے گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیگر کے درخت کو اشارہ کیا اور زمین کو پھاڑتے ہوئے اس جگہ سے چلا، چلتے چلتے آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آقا کھڑا ہے کہ کیا حکم؟ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس سے مطالبہ کیا، فاستشهدها ثلاثا، ایک بار اس کو کہا کہ اے درخت اللہ کی وحدانیت پر بول کر ذرا کہہ تو دے کہ اللہ اکیلا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اے درخت کہہ دے کہ اللہ اکیلا ہے، اے درخت بول کر اعلان کر دے دنیا کو پتہ چل جائے کہ رب اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ جب 3 مرتبہ میرے آقا نے گواہی طلب کی اس سے، اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر کہتے پھر ہمارے کانوں نے خود سنا، درخت بول پڑا اور ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ درخت نے 3 بار یہی کلمہ پڑھ کے سنا دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ جب تیسری مرتبہ درخت نے گواہی دی، نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے درخت زمین کو چیرتے ہوئے چل رہا تھا اور جہاں سے پہلے آیا تھا اسی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، نبی علیہ السلام کی شان بھی اسی حدیث کے اندر، درخت بھی آپ کا کہنا مان لیں، آپ نے درختوں کو بلایا، درخت بھی آ گئے، گواہی کا مطالبہ کیا، درختوں نے بھی بول کر گواہی دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان نہیں مانتا۔ آج کل کے انسان میں اور آپ حقیقی معنوں میں آقا کی باتوں کو نہیں مانتے، درختوں نے مانا، سوچنے کی تو یہ بات، یہ عقیدہ اتنا زبردست، یہ دنیا کے اندر انعامات اور فوائد و فوائد رہے، انسان کے ہر زندگی کے ہر مرحلے پر عقیدہ توحید رکھنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے، چمکایا ہے، انعامات دیے ہیں۔ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے تو پہلے والی حدیث ذہن میں رکھیں، 5 قسم کے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکی لکھی گئی، 100 گناہ مٹایا گیا، شیطان سے اس کو محفوظ کر لیا گیا، اس سے بڑھ کر قیامت کے دن کوئی نیکی لے کر نہیں آ سکتا۔ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھے
کلمہ پڑھ کے سناتا ہے. جب یہ کلمہ سناتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ کلمے کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور قبر کے اندر کیا آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اس آیت کا یہی معنی ہے کہ مومن کو قبر میں جب فرشتے اٹھاتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی وہ قبر میں بھی کامیاب ہے. اب قبر میں بھی کامیاب ہوا، قیامت والے دن اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کس انداز میں ہے. اس سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ ایسا آئے گا، نامہ اعمال کے اندر اتنے گناہ ہوں گے، فرشتوں نے لکھ کر 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کوئی لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے یا نہیں. 99 رجسٹر گناہ ہوں گے اور ایک رجسٹر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ لمبا ہوگا، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. فرشتے چیک کریں گے اتنے بڑے اور اتنی لمبی اور بڑی تعداد میں سے ایک ٹکڑا نکلے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ بندہ اہل توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک برڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، ایک برڑے میں 99 رجسٹر رکھ دو. جب وزن کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری نکلے گا، انسان کامیاب ہو جائے گا. تب ہی تو صحیح مسلم میں روایت ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا آقا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سب سے زیادہ کس بندے کو فائدہ دے گی. لوگوں نبی علیہ السلام کو سفارشی کہنے والے کہ آقا شفاعت کریں گے قیامت والے دن امت کو بخشوائیں گے، تو کس انداز میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا آپ کی شفاعت کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے علم تھا اس بات کا، میں جان چکا تھا، میری حدیث کے ساتھ جو تجھے محبت ہے اس کی بنا پر میں یقین کر چکا تھا کہ یہ سوال اگر سب سے پہلے مجھ سے کوئی کرے گا تو ابو ہریرہ کو آپ یہ کیا سوال ہے وہ آپ نے کر لیا. اب ملے گا کیا، کس بندے کو میری شفاعت سب سے زیادہ نصیب ہوگی. فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، جس بندے نے مخلص ہو کر دل کے اندر سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت سب سے زیادہ فائدہ دے گی. قیامت کے دن جنت کا جب اعلان ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخلے کا جو انداز ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرما دیا. عقیدہ توحید کی بنا پر ہم وضو کرتے ہیں نا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث، وضو کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی دعا ہے نا. یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے اس کے اندر جو بیان ہوا ہے وہی عقیدہ بھی ہو تب فائدہ ہے. یہ دعا انسان نے پڑھ لی، اب دعا پڑھنے کے بعد اس کو ملا کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے جی چاہتا ہے. ایک طرف آپ کو حدیث رکھیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ